لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم ومبغضی شیعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ صلوات پڑھیں محمد پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ سرکار سید الشہداء میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی اور گزشتہ سال کا محرم ہمارے لیے بسر ہوا اور اس سال کا محرم دوبارہ ہمارے لیے پروردگار عالم نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ بہت اہم مرحلہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو توفیق دے کہ وہ بارگاہ سرکار سید الشہداء میں حاضر ہو سکے۔ بعض روایات میں کہ ماں من یبقی ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو امام حسین پر روئے۔ روایت عجیب ہے، ما من باقن یبقی ہے، یہ جملہ شاید خدا کا فضل ہے وگرنہ واقعاً ہماری یہ اوقات نہیں ہے۔ الا وقد وصل فاطمہ سلام اللہ علیہا، روایت کہتی کہ کوئی دنیا میں حسین پر گریہ نہیں کرتا مگر یہ انسان صدیقہ طاہرہ کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم کہاں صدیقہ طاہرہ کے ساتھ نیکی، ہماری جیسوں کی اوقات ہے۔ قد وصل فاطمہ سلام اللہ علیہا، لہذا ان دنوں جب مجلس میں آئیے تو دیکھیں ایک مرتبہ ہم صلہ رحم کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں۔ یہاں روایت کری وصل فاطمہ، یہ انسان کیا کر رہا ہے؟ یہ مجلسوں میں نہیں آ رہا ہے، یہ فقط گریہ نہیں کر رہا ہے۔ قد وصل فاطمہ سلام اللہ علیہا، خدا کی قسم سے ایک جملے پر پورا محرم آپ گزار سکتے ہیں کہ جب یا حسین کہتے ہیں، جب جلوسوں میں جاتے ہیں، جب مجلسوں میں آتے ہیں، کہاں جا رہے ہو، کس کے ساتھ نیکی کرنے جا رہے ہو؟ وہ جس کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں نوازا کہ ہم اس بی بی کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ قد وصل فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ اس کے بعد روایت کہتی وَأَسْعَدَهَا،
اسعدہا، یہ اپنے مقدر پہ ناز کریے۔ چونکہ ابتدائے محرم ہے، میں بار بار ان روایتوں کو اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ایک معرفت کے ساتھ 2 مہینہ 8 دن تک ماہ محرم، ماہ سفر اور ربیع الاول میں عزاداری کریے، رسم و رواج کی بنیاد پہ نہ کریے۔ یہ پورا ایک مشن ہے۔ وَأَسْعَدَهَا، یہ انسان جو حسین ابن علی پہ گریہ کرتا ہے، اسعدہا، جناب زہرا کو خوش کرتا ہے۔ کس کو خوش کرتا ہے؟ اسعدہا، صدیقہ طاہرہ کو خوش کرتا ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ صدیقہ طاہرہ کو خوش کرتا ہے یعنی رسول اللہ کو خوش کرتا ہے، رسول اللہ کو خوش کرتا ہے یعنی خدا کو خوش کرتا ہے۔ بندگی نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بندگی روزہ رکھ لینے کا نام صرف نہیں ہے، بندگی خدا کو راضی کر لینے کا نام ہے۔ مجلس امام حسین میں آپ کو یہ شرف ملتا ہے کہ آپ خدا کو خود سے راضی کر لیتے ہیں۔ اس سے بڑی عبادت کہاں ہے؟ اس سے بڑی اسعدہا، وہ کیا کرتا ہے؟ خوش کرتا ہے۔ اور میں نے کل آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہا تھا، زیارت عاشوراء کا بہت اہم جملہ تھا، اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین۔ میرے اللہ، میری کوئی آبرو نہیں ہے، میری کوئی عزت نہیں ہے، میرا کوئی اعتبار نہیں، میں اپنے آپ کو خوب جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، میری اوقات کیا ہے، میں نے تیری کسی نعمت کا جیسا شکر ادا ہونا چاہیے نہیں کیا، میری کیا آبرو ہوگی تیرے پاس۔ میری نماز بھی جو ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہماری نماز 7 رکعت میں ہم 7 دنیا ٹہل کر چلے آتے ہیں۔ ہمارے روزوں کی حالت کیا ہے، ہمارے خیرات اور نیکیوں کی حالت کیا ہے؟ ہم ایک نیکی کرتے 1000 پوسٹر واٹس ایپ پہ دیتے ہیں۔ تو میں کہاں سے صاحب آبرو بنتا ہوں؟ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین، میرے اللہ میں تیرے نزدیک صاحب آبرو بننا چاہتا ہوں، ہر کسی کے نزدیک نہیں۔ یہ مجھے صاحب آبرو سمجھے نہیں سمجھے، ان کی نگاہوں کا کیا اعتبار ہے، میں تیری نگاہوں میں معتبر بننا چاہتا ہوں، لیکن تیری نگاہوں میں معتبر انسان حسین کے ذریعے بنتا ہے۔ یہ یاد رکھیے ایام اعزاں میں کہ تیری نگاہ میں کوئی وجیہ کیسے بنتا ہے؟ امام حسین کے ذریعے۔ یہ ہم و آپ نہیں ہیں۔ میں اور بڑی بات آپ کی خدمت میں کہنے جا رہا ہوں، یہ ہم و آپ نہیں ہیں۔ انبیاء، ملائکہ اگر وجیہ بننا چاہیں خدا کی نگاہوں میں تو یہی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جو نبی خدا کی نگاہوں میں وجیہ بننا چاہے نا، رابطہ کون ہے؟ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام۔ آپ دیکھیے بہت معتبر روایتیں ہمارے ہاں موجود ہیں کہ جہاں پر ابو حمزہ صومالی، آپ سب شاید ابو حمزہ صومالی کا نام کون نہیں جانتا، یہ دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھی جاتی ہے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب خاص میں سے ابو حمزہ صومالی تھے۔ یہ وجیہ کا معنی تھوڑا سا واضح کر دوں اور میں تیزی کے ساتھ ان باتوں کو آپ کی خدمت میں۔ ہر کوئی وجیہ جو بننا چاہتا ہے، معتبر کوئی اگر بننا چاہتا ہے، خدا کی نگاہ میں صاحب آبرو اگر کوئی بننا چاہتا ہے، رابطہ امام حسین سے جتنا معتبر ہوگا اتنا آپ خدا کی نگاہوں میں معتبر ہوگے۔ حسین سے رابطہ ٹوٹ گیا، آپ کو آپ کی نمازیں جنت میں نہیں لے جا سکتی، آپ کو آپ کے روزے یہ رابطہ مضبوط کریو۔ پھر ایک جملہ کہوں نوجوانوں کے لیے، یاد رکھنا، اگر حسین سے رابطہ مضبوط ہے تو نماز قضا بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں، دونوں طرف سے معاملہ حل ہونا۔ حسین سے رابطہ نہ ہو تو نماز ہے ہی نہیں، اور حسین سے اگر رابطہ مضبوط ہو تو نماز قضا ہے ہی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، اگر کبھی چیک کرنا ہو کہ میرا رابطہ میرے مولا سے ہے یا نہیں ہے، کبھی چیک کر رہے نا کہ میں امام حسین کی نگاہوں میں معتبر ہوں یا نہیں ہوں، میں امام حسین سے میرا تعلق گہرا ہے یا نہیں گہرا ہے، تو کہاں سے اندازہ لگاؤ گے؟ کون بتائے گا کہ میرا رابطہ امام حسین سے گہرا ہے یا نہیں؟ ایک رابطہ تو یہی ہے کہ جو ان دنوں آپ مجلسوں میں آتے ہو، یہ خوب بتاتا ہے کہ میرا رابطہ گہرا ہے، اور اتنا گہرا رابطہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے، محرم کا چاند نمودار ہوا، ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے برسی میں کالا کپڑا نہیں پہنا، لیکن 1400 سال بعد فرزند زہرا کے لیے کالا لباس پہن کر آئے ہیں۔ یہ میرا رابطہ ایکنی مجلسوں میں، محفلوں میں شرکت یہ بتاتا ہے کہ میرا رابطہ مضبوط ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اہم چیز جو بتاتی ہے کہ آپ کا رابطہ امام حسین سے مضبوط ہے، کہاں سے پتہ چلے گا کہ میرا رابطہ امام حسین سے مضبوط ہے؟ پھر عرض کر رہا ہوں، وہاں رابطہ مضبوط نہیں ہوگا تو اصلاً آپ بندگی کے مرحلے میں قدم رکھ ہی نہیں سکتے۔ میں ان جملوں کو بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بندگی کے پہلے اسٹیپ پہ بھی آپ نہیں ہو اگر آپ کا امام حسین سے رابطہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابا عبداللہ تو حسین ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، امام کا یہ لقب کتنا مشہور ہے، السلام علیکہ
یا ابا عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی بندہ ہے نا تو پھر حسین کے زیر سایہ بندہ ہے، حسین کے بغیر بندگی نہیں ہوتی۔ تو وجہ فرما رہے ہیں یہ اہم مرحلہ ہے۔ رابطہ کیسے مضبوط ہوگا؟ میری نمازیں نہیں چھوٹیں گی، میرا روزہ نہیں چھوٹے گا، مجھ سے مجلسیں نہیں چھوٹیں گی، مجھ سے عزاداری نہیں چھوٹے گی، مجھ سے جلوس نہیں چھوٹے گا، مجھ سے ماں باپ کا احترام نہیں چھوٹے گا، مجھ سے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی نہیں چھوٹے گی۔ یہ آپ کا کردار بتائے گا کہ آپ کا رابطہ حسین سے کتنا مضبوط ہے۔ زور سے یا حسین کہہ لینے سے حسین سے رابطہ مضبوط نہیں ہوتا ہے، حسین کے ساتھ چند قدم چل کے انسان کا رابطہ حسین سے مضبوط ہوتا ہے۔ وگرنہ آوازیں تو کوفے والوں نے بھی لگائی نہیں لگائی، 18,000 خطوط کس چیز کے تھے؟ یہ آوازیں لگانا اور ہے۔ پس وجیح اگر کسی کو بننا ہے، نہ میں اور آپ بلکہ انبیاء کو اوصیاء کو اولیاء کو خدا کے صالح بندوں کو اگر خدا کے نزدیک آبرو پانا ہے تو آبرو پانے کا راستہ صرف حسین ہے۔ ابو حمزہ صومالی کی روایت سنیے، عجیب محرم کی شب دوم سنیے، عجیب روایت ہے۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں بنی مروان کا زمانہ تھا۔ اب آپ سب میں سے بہت سے لوگ ظاہر ہیں، اور اللہ کرے جنہوں نے زیارت نہیں کیا ہو آج کی اس مجلس کے صدقے میں ہمارے مقدر میں زیارت امام حسین اللہ تعالیٰ مقرر فرمائے۔ یہ اہم مرحلہ ابو حمزہ صومالی۔ اب آپ جانتے ہیں ہمارے زمانے میں زیارتیں بہت آسان ہیں، بہت آسان ہے، آدمی چلا جاتا ہے، بہت زیادہ قربانیاں نہیں دینی پڑتی۔ لیکن ایک زمانہ تھا جہاں قربانیاں دینی پڑتی تھی۔ ابو حمزہ صومالی اس زمانے میں جہاں زیارت کرنا جرم، جہاں زیارت کے نام پر قتل کر دینا، یہ کوفے سے نکلے، راتوں کو چلتے تھے، رات میں چلتے تھے تاکہ کوئی سپاہی نہ دیکھے، کوئی حکومت کا نمائندہ نہ دیکھے۔ یہ کھنڈر میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ کہتے ہیں نصف شب جب ہوئی تو میں مطمئن ہو گیا کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ جملہ یاد رکھے، دنیا میں کسی کو بھی معتبر ہونا ہے تو فقط حسین کے ذریعے معتبر ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی انبیاء اور ملائکہ بھی اگر اعتبار پیدا کرنا چاہتے ہیں خدا کے نزدیک تو اللہ نے اس ذات کو صاحب اعتبار بنایا ہے۔ اس کے ذریعے یہ کہتے میں چلا، نصف شب ہو چکی تھی، میں مطمئن ہو چکا تھا کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، میں چاہ رہا تھا کہ حائر امام حسین میں داخل ہوں۔ اب جو ہی میں حائر حسین میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، ایک ذات میرے سامنے آئی۔ اس نے کہا آج کی رات امام حسین کی زیارت ممکن نہیں ہے، جو اللہ تمہیں اجر و ثواب دے گا۔ پھر ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، تاجروں کو ثواب کی زیادہ فکر ہوتی ہے، عاشقوں کو زیارت کی فکر ہوتی ہے۔ پتہ نہیں بات ہے، میں نے بڑی بات کہا، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہ کربلا عجیب جگہ ہے، کربلا تاجروں کی جگہ ہے ہی نہیں نا۔ کربلا میں انسان جنتی بھی لینے نہیں جاتا، عشق ہے، بس مولا آپ کو چاہتا ہوں۔ اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کبھی ذریعہ امام حسین کے پاس جا کر کہنا کہ میرے مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں آیا تھا فقط آپ کی ذریعہ کو چومنے کے لیے۔ کبھی کرو یہ، کبھی کرو، عاشقوں والا کام کبھی کرو نا۔ ہم تو جاتے ہیں کبھی حضرت جانا چاہیے، ان کے علاوہ کام مشکلات حل ہوں گی، لیکن کبھی انسان اس قدر بے نیاز ہو جائے اور اس قدر عشق کی انتہا پہ پہنچ جائے کہ معشوق کے علاوہ کوئی اور نظر نہ آئے۔ اور یہ درس اگر لینا ہے تو کربلا کے شہداء سے لو۔ جب حسین نے کہا جنت تمہارے حوالے کرتا ہوں، کہ مولا یہ جنت کیا کریں گے، یہ جان جب تک آپ پر فدا نہیں کر دیتے تب تک نہیں۔ جنت حسین نے کہا کہ جنت کے لیے اگر آئے ہوتے تو چلے جاتے، دنیا کے لیے آئے ہوتے تو کوفے کی خبر سن کر چلے جاتے، لیکن عاشق ان کاموں کے لیے نہیں آتے۔ اور پھر طے جب حسین کے در پہ آ جاؤ گے تو جنت میں نہیں رہو گے تو کہاں رہو گے؟ تو جب فرمارے جب حسین کے در پہ آ جاؤ گے تو جنت میں نہیں رہو گے تو کہاں رہو گے؟ بعض روایت میں ایک شخص نے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ میری نماز روزہ زیادہ نہیں ہے، واجب پڑھتا ہوں، میں کہاں رہوں گا؟ پیغمبر نے ایک جملہ فرمایا المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ رہتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ انسان کس کے ساتھ رہتا ہے؟ کل قیامت میں کس کے ساتھ رہو گے؟ جس سے محبت کرتے ہو۔ اگر دنیا میں حسین سے محبت کی ہو تو کل قیامت میں حسین ابن علی کے ساتھ رہو گے۔ لہٰذا یہ کہتے ہیں میں پہنچا، اس نے کہا ثواب زیارت کا مل چکا ہے، جاؤ۔ یہ کہتے ہیں میں نے اس کی جانب دیکھا، میں نے کہا میں بہت مشکلات سے آیا ہوں، میں بہت سختیوں سے آیا ہوں، میں ڈر اور خوف کی حالت میں آیا ہوں، اندھیرا جب تک ہے اسی دوران میں زیارت کر سکتا ہوں۔ کہا نہیں ممکن نہیں ہے۔ کہا میں پھر چھپ گیا، پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ تھوڑا وقت اور گزرے گا شاید یہ بھی چلا جائے۔ کہتے ہیں ابھی طلوع صبح ہو رہی تھی، یعنی طلوع فجر ہو رہی تھی کہ مجھے لگا کہ اب چلوں۔
کعب گیا، پھر وہی ذات سامنے آ گئی، کہا نہیں جا نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے۔ وہ جملہ یاد رکھیے گا، کہیں دور نہ ہو جائے، اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین، کہتے میں پھر گیا، اس نے کہا نہیں جا نہیں سکتے۔ یہ کہتے میں نے کہا آفاک اللہ تمہیں اچھا رکھے، کیوں مجھے میرے مولا کی زیارت سے روک رہے ہو؟ آپ سب جانتے ہیں نا، زیارت کے قریب پہنچیے، کبھی بارڈر پہ کچھ مشکل آ جائے، آنسو نکلنے لگتے ہیں آدمی کے کہ کیا ہو گیا میں مولا کی بارگاہ میں۔ کبھی آپ نے یہ آزمایا ہوا ہے نا سب کا، کوئی نہ کوئی مشکل سامنے آ جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے پوری دنیا ہم سے چھین لی گئی۔ اس نے کہا آفاک اللہ تمہیں خیریت سے رکھے، کیوں نہیں جانے دیتے مجھے؟ کہا جب اصرار بڑھا تو ذات نے کہا چونکہ تم امام سجاد کے اصحاب میں سے ہو لہٰذا صاحب ابرو ہو، وگرنہ میرے چہرے کو تو تم دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، میں ملائکہ میں سے ایک ملک ہوں۔ ہر کسی کو ملک کی زیارت نہیں ہوتی ہے، جب امام سے نسبت مضبوط ہونا تو ملائکہ اس کے سامنے صورت کی شکل میں آتے ہیں۔ کہا تم دیکھ بھی نہیں سکتے تھے لیکن تم صاحب ابرو، اس لیے مجھے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے آج کی شب کیوں نہیں ممکن ہے؟ کہا کیوں نہیں ممکن ہے؟ عجیب جملہ فرمایا، کہا کہ اس وجہ سے ممکن نہیں ہے کہ آج کی شب جناب موسیٰ کلیم اللہ آئے ہوئے ہیں آسمان سے، خدا کی قسم اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین۔ جناب موسیٰ جو طور پر خدا سے باتیں کرتے ہیں، آج ایک خاص حاجت لے کر قبر امام حسین پر آئے ہیں اور صبح تک کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ آپ غور کر سکتے ہیں جناب موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ، جناب موسیٰ کلیم اللہ، لیکن ابرو کہاں؟ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین۔ جناب موسیٰ آئے ہیں زیارت کرنے کے لیے، ایک خاص دعا لے کر آئے ہیں، اور مجھے پہچانو میں ملائکہ میں سے ہوں، میں ان ملائکہ میں سے ہوں۔ جب حسین نے آواز استغاثہ بلند کی تھی نا تو 4000 ملائک ہم آسمان سے آئے تھے، اور جب ہم آئے تو مولا کا سر نو کے نیزہ پہ تھا۔ اس کے بعد ہم نے خدا کی بارگاہ میں دعا کیا، میرے اللہ اب اسی تربت امام حسین پر ہمیں رہنے دے۔ خدا کی قسم اپنی قسمت پہ ناز کریے، ملائکہ جو عرش خدا پہ رہتا ہو کربلا آنے کے بعد پھر دوبارہ نہ جانا چاہے، کربلا میں رہنا چاہے۔ یہ امام حسین، یہ سرکار سید الشہداء ہے، یہ اعتبار ہے۔ اگر کسی کو معتبر ہونا ہے، ذات سرکار سید الشہداء کیا کرتے معتبر؟ الحمدللہ ہم یہاں تک ہمیں آپ کی خدمت میں وابستہ ہونا ہے، ہمیں اپنے تعلق کو کیا کرنا ہے؟ گہرا کرنا ہے۔ کربلا باقی بھی اسی وجہ سے، کربلا کو خدا نے رکھا ہی اسی وجہ سے کہ ہر دور کا آدمی جب آئے اٹھے سمجھے حق و باطل، جب نہ سمجھ میں آئیں تو کربلا زندہ رہے تاکہ ہر دور کے لوگوں کو بتائے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ وگرنہ واقعات تو کتنے رونما ہوئے، ختم ہوئے نہیں ہوئے۔ آپ دیکھیں اگر کربلا اس وجہ سے واقعی ہے کہ جنگ تھی تو دنیا میں ہزاروں جنگ نہیں ہوئی۔ کون سی جنگیں یاد ہیں آپ کو؟ کون سی جنگ کی یاد منائی جاتی ہے؟ بڑی بڑی جنگیں، 2 ورلڈ وار ہوئے، آج ان کو یادیں منائی جاتی ہیں۔ 4-5 لوگ ہو سکتا ہے چپ ہونے کا ایک سسٹم بنا لے، اس کے علاوہ تو نہیں ہے۔ لیکن کربلا کیوں باقی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ دستور سنت تبدیل ہو چکی ہے، کیونکہ غموں کا سسٹم کیا ہوتا ہے آپ مجھے انصاف سے بتائیے۔ اگر ہمارا کوئی اپنا مر جاتا ہے اس دنیا سے، پہلا دن سخت ہوتا ہے، پہلی رات سخت ہوتی ہے، دوسرا دن سخت ہوتا ہے، سوم سخت ہوتا ہے، چہلم سخت ہوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے برسی آتی ہے، آپ نے دیکھا باپ کی فرقت میں بیٹا تڑپ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا جاتا اللہ نے یہ نسیان بھول جانا نا، یہ ایک رحمت ہے اللہ کی طرف سے۔ ہر چیز مت بھولیے، لیکن بعض غموں کو بھول جانا اللہ نے آپ کے لیے نعمت قرار دیا ہے۔ انسان دھیرے دھیرے بھول جاتا ہے، غم ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے والد، اپنی والدہ، اپنے بھائی، اپنی اولاد، ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ غم ختم ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کو اپنے والد کا تذکرہ اگر 2 سال پہلے انتقال ہوا، وہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے جب ان کا ذکر کرتے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ لیکن کربلا عجیب جگہ نہیں ہے، کربلا عجیب جگہ نہیں ہے کہ جتنا یہ غم پرانا ہوتا جا رہا ہے اتنا زیادہ اس کی یاد تازہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں 1400 سال پہلے ایک واقعہ رونما ہوا، لیکن ایسا لگتا ہے اس طرح عزادار تشریف لاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آج یہ واقعہ رونما ہوا۔ کیوں اسے باقی رکھا گیا ہے؟
کیوں یہ زندہ ہے جبکہ کربلا سے زیادہ مٹانے کی کوشش کسی کو اور نہیں کی گئی؟ یعنی جس واقعے کو مٹایا جانے کے لیے ہر ممکن کوشش کیا گیا، اللہ تعالیٰ چاہتا وہ باقی رہے۔ کیا کچھ نہیں کیا؟ متوکل کا زمانہ نہیں گزرا، متوکل کے زمانے میں قبر امام حسین کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، زائرین پہ پابندی نہیں لگائی گئی، لیکن ہوا کیا؟ کربلا گئی دلوں سے، کربلا کی یاد گئی۔ کیوں باقی ہے کربلا معلوم ہے؟ یہی کہ کربلا نہ ہونا تو پتہ نہیں چل پائے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ حجت خدا کو اتمام کرنے کے لیے اللہ نے کربلا کو باقی رکھا ہے۔ ہر دور میں یہ کربلا ہے جو ہمیں بتاتی ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے، اسے باقی رکھا ہے، اور ارادہ پروردگار عالم سے کربلا باقی ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کربلا کو مٹا دیں اور ختم کر دیں، لیکن یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں اپنی پھونکوں سے نور الہی کو خاموش کر دیں، لیکن اللہ اس نور کی حفاظت کرائے کہ اس دور سے گزر کر کربلا آپ تک آئی ہے، لیکن کربلا ختم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ختم ہوئی معلوم ہے؟ کیونکہ حق و باطل کا امتیاز کربلا سے ہوگا، فیصلہ کربلا سے ہوگا۔ کربلا بتائے گی حق کیا ہے، کربلا بتائے گی باطل کیا ہے۔ اگر قرآن کی ایک آیت آپ کے ذہن میں ہونا تو ہمیشہ سمجھ جانا اللہ تعالیٰ کا انتظام ایسا ہوتا ہے، انتظام ایسا ہوتا ہے کہ کسی دور میں بھی اگر انسان کوشش کرے حق تک پہنچنے کا تو راستے حق تک پہنچنے کے بند نہیں ہوتے۔ آپ بہانے نہیں بنا سکتے کہ صاحب ہمیں پتہ نہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اللہ نے انتظام ایسا کر رکھا، وگرنہ آپ کو اگر پتہ ہی نہیں چلے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے تو آپ کو پتہ نہیں۔ اللہ نے انتظام ایسا کر رکھا ہے، باطل ہو سکتا ہے تعداد زیادہ ہو، باطل کا ہو سکتا ہے طاقت زیادہ ہو، لیکن مٹنا باطل کو ہے، رہنا حق کو ہے۔ قرآن کریم کی سورہ رات کی آیت نمبر 17 یاد کریے، عجیب آیت ہے۔ شاید نوجوان بچے اگر اس آیت کو جا کر پڑھیں اور قرآن کی تشبیہات کو دیکھیں کہ کس طرح قرآن کریم حق و باطل کی مثال دیتا ہے۔ قرآن سورہ رعد آیت نمبر 17 میں کہتا ہے انزل من السماء ماء، عجیب مثال ہے۔ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فسعلت اودیۃ بقدرہا، اور جب آسمان سے پانی نازل ہوا تو جس کے اندر جتنی ظرفیت تھی، آپ دیکھتے ہیں جب پانی آتا ہے تو نالے بھی بھر جاتے ہیں، ندی بھی بھر جاتی ہے، دریا بھی بھر جاتا ہے، جس کی جتنی ظرفیت ہے وہ پانی پر ہو جاتا ہے۔ اب جب پانی بھر جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ فسعلت اودیۃ بقدرہا فاحتمل السیل زبدا رابیا۔ اب جب یہ پانی بھر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پانی میں ایک سیلاب آتا ہے۔ جب پانی بھر جائے نا تو پانی تو رکتا نہیں ہے، پانی اپنی جگہ سے چلتا ہے۔ جب پانی چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فاحتمل السیل زبدا رابیا۔ آپ نے دیکھا ہے پانی چلتے ہوئے پانی ٹکراتا ہے، پانی پیڑوں سے ٹکراتا ہے، پانی پتھروں سے ٹکراتا ہے، پانی پہاڑوں سے ٹکراتا ہے۔ اس ٹکرانے کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ عربی میں زبد کہتے ہیں مکھن کو، لیکن آپ آسان ترجمہ کریے جھاگ۔ جب پانی رکا ہوا ہونا تو پانی میں جھاگ نہیں ہوتا، جب پانی چلے ٹکرائے تو جھاگ اٹھتے ہیں۔ بہت عجیب مثال دیا ہے قرآن نے، پانی چلا ٹکرایا جھاگ پیدا ہوا۔ ایک ہے پانی، ایک ہے جھاگ، پانی کے ٹکرانے سے جھاگ پیدا ہوا۔ یہاں پھر قرآن بڑی حسین مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہے، دیکھو جب قافلہ حق چلے گا نا تو باطل جھاگ بن کر اٹھے گا ضرور، توجہ فرما رہے ہیں، باطل جھاگ بن کر اٹھے گا ضرور، لیکن ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ وہ جو جھاگ ہے نا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ جھاگ جو پانی کے اوپر اٹھے نا، گھبرانا نہیں، یہ جھاگ ختم ہو جائے گا، باقی کون رہے گا؟ پانی۔ اب مطلب سمجھ میں آیا؟ جب سرکار سید الشہداء حق کا پانی لے کر اٹھے اور حق کا دریا چلا تو کچھ یزیدی جھاگ اٹھے، لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ وہ جو جھاگ تھا وہ ختم ہو گیا، اور وہ جو حق تھا وہ آج تک باقی رہ گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہم یہ کربلا کو باقی رہنا ہے، کربلا باقی رہنا، کربلا ہمارے لیے درس ہے، کربلا ہمارے لیے پیغام ہے۔ کربلا ایک ایک مرحلہ یوں آسان نہیں ہے۔ میں پھر بار بار کہ یہاں رسم و رواج کی بنیاد پہ کوئی نہیں آتا، یہ ہمارے وقت کی ضرورت کا نام ہے۔ ہم اگر کربلائی نہیں بن پائے تو ہم امام زمان کے سپاہی نہیں بن پائیں گے۔ یاد رکھیے گا، امام زمان کا سپاہی فقط دعا کرنے سے نہیں بنیں گے، جب تک کربلائی کردار ہمارے وجود کے اندر نہیں آتا نا تو ہم امام زمان کے سچے سپاہی نہیں بن سکتے۔ ہو سکتا ہے دعوے کریں، ہو سکتا ہے باتیں کہیں، زبان سے باتیں کرنا اور ہے،
میدان عمل میں ثابت قدم رہنا اور ہے۔ اس وجہ سے کربلا کو بہت قریب سے جانیے، کربلائی کردار کو بہت قریب سے جانیے، اور سمجھیے کہ جب یہ فرصت ہمارے ہاتھ ہے، اب بس میں یہیں سے بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں جب یہ فرصت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا، آپ آئے ہو حسین کی بارگاہ میں، آپ کو بلایا ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، حسین کو حر بنانے کے لیے کم طاقت نہیں ہے کہ ایک مرتبہ حر بناتے ہیں پھر حر نہیں بنا پائیں گے۔ حسین لمحوں میں حر بناتے ہیں، سوال یہ ہے کہ حر بنتے کتنے لوگ ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ حر بنتے کتنے لوگ ہیں؟ حسین کو حر بنانے میں کوئی مشکل تھوڑی نہیں ہے، حسین اشارہ کر دیں تو حر بن جائیں، لیکن سوال یہ کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ صلاحیت ہے۔ اب جب ہم آ گئے ہیں کربلا میں تو اپنے رول کو پہچانیں، اپنے کردار کو پہچانیں۔ اسی وجہ سے اس سال عشرے کا جو بہت اہم موضوع ہے، امام حسین اور اصلاح امت، یہ بہت اہم ضرورت کا نام ہے کہ اس امت کی اگر اصلاح ہونا ہے تو فقط سرکار سید۔ اب اصلاح کا معنی تھوڑا وسیع ہے، ہم اصلاح کے معنی کو کہاں تک سمجھتے ہیں؟ میں انشاءاللہ ان دنوں کوشش کروں گا کہ آپ اصلاح کے معنی کو اچھی طریقے سے سمجھیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امت کی اصلاح کیا کر رہے ہیں اور امت کے اندر مشکلات کیا ہیں۔ امت بے نمازی نہیں ہوئی ہے، امت نے روزہ نہیں چھوڑا ہے، امت نے حج نہیں چھوڑا ہے۔ آپ غور کریے گا، جو فقط اصلاح کا معنی یہ سمجھا جائے کہ نہیں صاحب امام حسین نے امت کو نمازی بنا دیا، امام حسین نے امت کو روزے دار بنا دیا، نہیں، امام حسین نے امت کو صحیح نماز پڑھانا سکھا دیا اور بتایا وہ بے روح نماز پڑھنا چھوڑ دو، ولایت کے ساتھ روح والی نماز پڑھنا شروع کر دو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ دعا۔ تو امام حسین نے جو امت کی اصلاح کی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، امام حسین اور اصلاح امت۔ لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ ہم بارگاہ کربلا میں آئیں۔ میں پھر عرض کروں، یہ توفیق اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ آپ آئے ہو تو توفیق ہی ہے نا، یہ اپنے سے تو کوئی نہیں ہے، خدا نے بلایا۔ اب کوئی بہانہ نہیں رہ جاتا ہمارے پاس، ہم کل خدا کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کر سکتے کہ میں نے تمہیں کربلا بھیجا تھا، میں نے تمہیں فرش مجلس پہ بھیجا تھا، اس کے بعد تمہارے وجود میں چینجنگ کیوں نہیں آئی، تبدیلی کیوں نہیں ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ وقت گزر جائے گا، گزر جائے گا، یہ زندگی چلی جائے گی، پھر اس کے بعد یہ زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ یہ زندگی ایک سرمایہ اللہ نے دیا ہے۔ کربلا اس سال آئے ہو، یہ میں بار بار فرش مجلس کو کربلا کہہ رہا ہوں، یعنی یہ جہاں کربلا کی باتیں ہو رہی ہے یہاں پر آپ آئے ہو، یہ فرصت اللہ نے دیا ہے، یہ پھر چھن جائے گی یہ نعمت، پھر اس کے بعد سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بہت سی چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں، چھن جاتی ہیں۔ میں نوجوان بچوں کے لیے عرض کروں، روایت میں ہے کہ اربعۃ لا یعرف قدرها الا اربع، چار چیزیں ایسی ہیں، بچے یاد کریں، میں بھی یاد کروں، آپ بھی یاد کرو۔ چار چیزیں ایسی ہیں جن کی قدر انسان کو کب پتہ چلتی ہے؟ جب وہ چاروں چیزیں چلی جاتی ہیں۔ اربعۃ لا یعرف قدرها الا اربع، اگر وقت رہتے آپ کو ان کی قدر سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں، اگر پیسے کے معاملے میں نہیں کہتے ارے پیسے کی قدر نہیں کیا وگرنہ آج بہت کچھ ہوتا ہے، ہم کو سمجھ میں آتا ہے۔ یہاں مولا فرماتے ہیں اربعۃ لا یعرف قدرها الا اربع، چار چیزوں کی قدر نہیں جانتے مگر چار لوگ۔ الشباب لا یعرف قدرها الا الشیوخ، جوانی کی قدر نہیں جانتے مگر بوڑھے جانتے ہیں کہ جوانی کی کیا قدر ہے۔ خدا کی قسم، یہ جوانی چلی جائے، یہ حوصلہ چلا جائے، ابھی آپ کے اندر انرجی ہے، ابھی آپ کے اندر طاقت ہے، بڑھاپے میں اگر آپ چاہیں کہ ایک پارہ قرآن پڑھے نا تو یہ سر یہاں سے لے کر درد شروع ہوتا ہے، پیچھے تک جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے، اگر آپ ابھی اپنے گھٹنوں پر صحیح و سالم ہیں، صحیح ہے، لیکن ایک مرتبہ ضعیفی آ جائے، اس کے بعد آپ کا دل چاہے کہ نہیں دوڑ کر میں جلوسوں میں جاؤں، پھر اس کے بعد نہیں ہوتا، آدمی چاہتا بھی ہے۔ لہذا مولا فرماتے ہیں لا یعرفو، نہیں جانتے جوانی کی قدر، فقط کون پہچانتے ہیں؟ الشیوخ، جو بوڑھے ہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں لا یعرفو قدر الصحہ، صحت کی قدر نہیں جانتے مگر کون؟ الا المرضى۔ آپ دیکھو، صحت ہے نا تو بھی مجلسوں میں آئے ہو، کتنے لوگ اپنے گھر میں بستر پہ تڑپ رہے، ان کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان مجلسوں میں حاضر ہو سکے۔ آپ کی دعا مقبول ہے، خدا کی قسم آپ کی دعا۔ بہت سے لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ اٹھیں بستر سے گھر پہ آئیں، کیونکہ آن لائن مجلسیں سننا اور ہیں، لیکن یہ خاص
مجمع، یہ منبر، یہ ماحول، یہ جگہ، یہاں پر بیٹھ کر مجلس کا سننا الگ لطف رکھتا ہے۔ میں بار بار عرض کروں، مجلس فقط سننے کی جگہ نہیں ہے، مجلس کے ماحول میں آنا ضروری ہے۔ یہ در و دیوار جو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر امام حسین کا نام لیا جا رہا ہے نا، یہ خود مبارک ہیں، یہ خود مبارک ہیں۔ مرحوم علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ قم میں ایک سید کے یہاں مجلس ہوتی تھی، برابر جایا کرتے تھے۔ ایک سال مرحوم علامہ طباطبائی ان کے کیا مجلس میں جب گئے تو اب ہوتا ہے آدمی کا گھر چھوٹا پڑتا ہے تو بعد کی زمین خرید کے گھر کو تھوڑا وسیع کر لیتا ہے۔ اب جو علامہ گئے تو اس نے سوچا کہ وہ پرانے والا گھر اس میں کیوں بیٹھا لیں، اب نو تعمیر جو گھر ہے اس میں بیٹھا لیں تاکہ وہ اچھا ہے، ہو سکتا ہے اس زمانے کے لحاظ سے بناؤ تو اے سی وغیرہ بھی لگی ہو اور کیا لگاؤ، کیونکہ ہر زمانے کا الگ گھر بنتا ہے۔ تو اس نے ان کو نئی جگہ پہ بیٹھا دیا، علامہ بیٹھ گئے۔ اب غور کریے گا، وہ خاص لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں گھر سے سن لیں گے کیا ہو جائے گا، نہیں گئے مجلسوں میں، وہ سنیے، ابتدائی دن ہے، ان چیزوں کو بڑا غور سے سنیے۔ مرحوم علامہ طباطبائی کو اس نے بیٹھالا گھر کے دوسرے حصے میں، دوسرے پورشن میں بیٹھالا جو نیا بنا ہوا تھا۔ علامہ طباطبائی نے ان سید کو بلایا، کہا تمہارے گھر میں مجلس کب سے ہو رہی ہے؟ کہا 40 سالوں سے ہو رہی ہے۔ کہا کہاں ہو رہا ہے، ممبر کہاں رکھا جاتا ہے؟ کہا وہی پرانے پورشن میں۔ کہا مجھے یہاں کیوں بیٹھالا ہے؟ کہا جس در و دیوار پر 40 سال سے امام حسین کا نام لیا گیا ہو نا، وہ مبارک ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ لفاظیہ نہیں ہے، یہ لفاظیہ نہیں ہے، یہ مرحوم علامہ طباطبائی اہل عرفان ہے، اہل معرفت ہے۔ یہ فرماتے ہیں اگر اس در و دیوار پہ 40 سالوں سے امام حسین کا نام لیا جا رہا ہے، یہ مبارک ہے۔ لہٰذا صحت کی قدر کون کرتا ہے مرضا؟ آپ دیکھ لیجئے بہت سے لوگ مریض ہیں، بیمار ہیں، آج آپ صحیح ہیں، خدا کا شکر ادا کریے کہ اللہ نے ہمیں صحیح و سالم رکھا ہے جو ان مجلسوں میں آ سکے۔ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں لا یعرفو قدر العافیہ الا اہل البلا، عافیت کی قدر نہیں جانتے مگر کون جانتا ہے؟ اہل بلا، جن پر بلائیں و مصیبتیں ہوتی۔ ابھی آپ عافیت میں ہو، آپ کو اس کی قدر معلوم ہونا چاہیے۔ وہ جو جملہ میں کہہ رہا تھا اس کے لیے روایت پڑھا، لا یعرفو قدر الحیات الا الموتى، زندگی کی قیمت نہیں جانتے مگر وہ لوگ جانتے ہیں جو اس دنیا سے چلے جائیں۔ اے کاش ایک مرتبہ زندگی کی قیمت زندہ رہتے رہتے پتہ چل جائے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح؟ ایک مرتبہ، پھر آسان کروں، ایک مرتبہ مرنے سے پہلے اٹھ جاؤ۔ پھر جملہ یاد رکھیے، کیا؟ ایک مرتبہ مرنے سے پہلے اٹھ جاؤ، سوئے ہوئے نہ مرو۔ سوتے سوتے جو لوگ مر جاتے ہیں نا بہت پچھتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ بیدار ہو جاؤ، ایک مرتبہ۔ آج میں بیدار ہو جاؤں تو میرے لیے کتنا اچھا موقع ہے کہ میں فرش مجلس پہ بیٹھا ہوں، یہی اللہ کے حضور میں کو میرے اللہ، میں جانتا ہوں میری آبرو نہیں ہے، لیکن جس فرش مجلس پہ بیٹھا ہوں اس فرش پر تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تمام گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں، مجھے امام حسین کے صدقے میں معاف فرما۔ یہ نہیں ہے قدر، یہ قدر ہے یا نہیں ہے؟ بس اگر ابھی آپ کے اندر آج حوصلہ ہے، اگر آج آپ کے اندر جوانی ہے، اگر آج آپ کے اندر صحت ہے، آج اگر آپ کے وجود میں عافیت ہے، اگر آپ زندہ ہو تو اس کی قدر آپ آج کریے۔ کیوں آج کریے؟ کیونکہ اگر آپ نے آج اس کی قدر کیا نا تو بہت کچھ سرمایہ اس فرش مجلس سے لے کر اٹھ سکتے ہو جو دنیا میں کہیں آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ بس ہم کیا کریں؟ ان مجلسوں کی قدر کریں۔ ان مجلسوں میں جب آئیں تو آئیں اور اپنے وجود کو امام حسین کے سامنے رکھیں، اپنے آپ کو امام حسین کے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ ہمارے وجود میں کیا چینجنگ لانا ہے، ہمارے وجود میں کیا تبدیلی لانا ہے۔ یہ فرش مجلس بدلتی ہے لوگوں کو، مجھے بدلا یا نہیں بدلا؟ اس فرش مجلس پہ آنے کے بعد میں 2 قدم آگے بڑھا یا نہیں بڑھا؟ میری نمازیں اور زیادہ ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ میرا روزہ اور زیادہ ہوا یا نہیں ہوا؟ میری محبت امام حسین بڑھی یا نہیں بڑھی؟ یہ بہت اہم ہے۔ ہجرت کریے، امام حسین مہاجر بنانے آئے، ہجرت کریے، اپنی جگہ سے اٹھ آئیے، نکل آئیے ان جگہوں سے جہاں پر آپ کھوئے ہوئے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں افضل الحجرہ ان تہجر ما کرہ اللہ، سب سے بڑی ہجرت یہ ہے کہ انسان وہاں سے نکل آئے جو چیز خدا کو پسند نہیں ہے۔ فرش مجلس پہ آنے والا پھر پلٹ کر وادی معصیت میں نہیں جاتا، کیونکہ جسے حسین نے نجات دے دیا نا پھر وہ یہیں سے ہجرت کر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ مہاجر بن جاؤ نا، اپنے گناہوں سے، اپنی برائیوں سے دور کرو۔ کون دور کرے گا؟ سرکار سید الشہداء کے ذات۔ سرکار سید الشہداء نے باولا محجتہ فیکا لیستنقذ عبادک،
من الجہالت و حیرت ولالہ۔ میرے اللہ حسین نے اپنا خون جگر بہا دیا، کس لیے بہا دیا؟ بدل محجتہ لیستنقذ عبادک، تاکہ تیرے بندوں کو نکال سکیں۔ کہاں سے نکال سکیں تیرے بندوں کو؟ تیرے بندوں کو نکال سکیں جہالت سے، تیرے بندوں کو نکال سکیں سرگردانی سے۔ یہ راہ بندگی کو بھول نہ جائیں، یہ راہ اطاعت کو بھول نہ جائیں، ان سے نکالنا ہے انہیں۔ کہاں سے نکلیں گے ہم؟ امام حسین اور اصلاح امت۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے وجود میں ضروری ہے؟ وہ کون سی خرابیاں تھیں؟ میں آپ کو یہاں سے عرض کروں نا، وہ کون سی خرابیاں تھیں اس معاشرے میں، اس سماج میں، جس سماج میں حسین ابن علی نے قیام کیا۔ دیکھیں میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم مجلسوں میں داستان اور کہانیاں سن کر دو سبحان اللہ کہہ کر نہ گزر جائیں۔ اور کریں آپ، قرآن بھی جب داستان اور کہانیاں نقل کرتا ہے نا، تو قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن ہر داستان میں آپ کو متوجہ کراتا ہے کہ اس داستان میں تم کہاں کھڑے ہو، اس کہانی میں تم کہاں موجود ہو۔ وہیں پر اپنے رول کو دیکھیے، وہیں پر اپنے وجود کو پہنچائیے کہ سن 60 ہجری تھی اور امام حسین نے انکار بیعت کیا، اور اس کے بعد مولا قافلہ لے کر نکل گئے۔ یہ مدینے والے امام حسین کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ یہ مکے والے امام حسین کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ یہ کوفے والوں نے خط لکھ کر بے وفائی کیوں کیا؟ وہ کون سے پرابلم تھے، وہ کون سی بیماریاں تھیں جو اس سماج کو لگی ہوئی تھیں، جو امام حسین نے فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ میں شر پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں ظلم کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، مجھے تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے۔ میں حسین ہوں نا، مجھے تخت و تاج کی ضرورت ہے۔ میرے در پر جو جبینوں کو جھکاتے ہیں ہم انہیں تخت و تاج صدقے میں دیتے ہیں، مجھے حسین کو تخت و تاج چاہیے۔ دنیا میرے صدقے میں خلق ہوئی ہے۔ نہیں حدیث قصہ میں پڑھتے کہ اس دنیا میں کچھ خلق نہیں ہوا، ما خلق، کچھ بھی نہیں خلق ہوا، نہ فلک یجری ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ۔ اس دنیا میں جو کچھ خلق ہوا ہے انہی ذوات کے صدقے میں خلق ہوا ہے۔ عجیب دنیا ہے جس کے صدقے میں کائنات ساری خلق ہوئی ہو۔ وہ حسین ابن علی تخت و تاج کے لیے نکلے گا، وہ حسین ابن علی حکومتوں کے لیے نکلے گا۔ نہیں میرے عزیزوں، میں آسان کروں اپنے بچوں کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے، حسین اس ذات کا نام ہے جو مظہر صفات پروردگار عالم ہے۔ اللہ تو اپنے عام بندوں کے لیے کہتا ہے کہ میرے بندے اگر تو بندگی صحیح کرنا تو تیرے وجود کو میں اتنا بڑا کر دوں گا، تو چیزوں کو کہے گا ہو جا تو چیزیں ہو جائیں گی۔ یعنی جو بندگی کر لے وہ کہہ دے چیزوں کو ہو جا تو ہو جائے گی۔ جو ابا عبداللہ ہو وہ جب چیزوں کو کہے گا ہو جا تو کیسے ممکن نہیں ہے؟ نہیں میں کسی چیز کے لیے نہیں نکلا ہوں، میرے دل میں رحمت للعالمین کا دل ہے۔ میرے سینے میں کوئی معمولی دل نہیں ہے، میرے سینے میں اسی ماں کا دل ہے جسے اس دنیا سے کچھ نہیں چاہیے تھا، لیکن جب اس ماں نے دیکھا کہ امت منحرف ہو رہی ہے، یہ امت ولایت سے دور ہو رہی ہے، تو زہرائے مرضیہ نے قیام کیا، میرے بابا نے قیام کیا، میرے نانا نے قیام کیا۔ میں حسین بھی نکلا ہوں کس لیے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ بہت ضروری ہے عاشور میں اس چیز کو سمجھنا کہ امت میں فساد کیا تھا، جن کی اصلاح کے لیے حسین ابن علی اپنے گھر سے نکلے، جس کی اصلاح کے لیے حسین ابن علی نے قیام کیا، جس کی اصلاح کے لیے حسین نے اپنا پورا گھر بار لٹا دیا۔ جس امت کے فساد، ایسے کون سے عیب امت میں آ گئے تھے، ایسا کون سی بیماری امت میں آ گئی تھی، جس بیماری کو دور کرنے کے لیے حسین ابن علی نے قیام کیا۔ اور میرے جملے نہیں، مولا نے فرمایا نا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ وقت نہیں ہے لیکن میں تیزی سے وہ ایک مرحلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ امت
ظاہری بندگی کو بندگی سمجھ رہی تھی، امت وقت پر نماز پڑھ لینے کو بندگی سمجھ رہی تھی، امت 7 چکر خانہ کعبہ کا طواف لگا دینے کو بندگی سمجھ رہی تھی، امت ماہ رمضان میں روزہ رکھ لینے کو بندگی سمجھ رہی تھی۔ حسین اس امت کو بتانا چاہ رہے تھے، دیکھو تم ایک جگہ سے دور ہو چکے ہو، بندگی صرف یہاں پر ہوتی ہے کہ جو کچھ تمہارے خدا نے تمہیں بتایا ہے اگر اس کے سامنے تسلیم ہو، سرنڈر ہو، تب تو تم بندے ہو، لیکن بندے نہیں ہو۔ اگر تم اس سے دور ہٹے تو تم بندے نہیں ہو۔ امت نے کیا کیا؟ امت ایک چیز سے دور ہو گئی۔ اب یہ فساد کو سمجھیے، امت کا فساد کہاں سے آیا؟ امت مدار ولایت سے دور ہو چکی۔ امت کہاں سے دور ہو گئی؟ امت مدار ولایت سے۔ آپ جانتے ہیں مدار یعنی سینٹر۔ اگر یہ سورج اپنے مدار سے ہٹ جائے نا، سورج باقی نہیں رہے گا۔ زمین اپنے مدار سے ہٹ جائے نا، زمین باقی نہیں رہے گی۔ امت کہاں سے دور ہو گئی؟ امت مدار ولایت سے دور ہو گئی۔ امت کو پیغمبر نے کیا کہا؟ بحکم خدا اس مدار ولایت پہ ثابت قدم رہنا۔ امت نے کیا کیا؟ اسی مدار ولایت سے انحراف کر دیا۔ میں آسان کروں تاکہ آپ باتوں کو قریب سے سمجھیے۔ دیکھیے، اگر آپ کو دائیں سمت جانا ہے اور آپ جائیے بائیں سمت اور تیز جائیے اور ہائی فائی گاڑی لے کر جائیے، یعنی سب سے لیٹسٹ گاڑی جو آپ کو ملے اس سے سوار ہو کر کس طرف جائیے؟ مثلاً آپ کو جانا ہے ویسٹ میں، آپ جائیے ایسٹ میں، تیز چلا کر جائیے، دوڑ کر جائیے، پوری جان لگا کر جائیے۔ کیا ہوگا؟ آپ کی منزل کہاں تھی؟ دائیں سمت تھی۔ یہ ہوتا ہے نا، آپ کو اس گلی کے اس حصے میں جانا ہے لیکن آپ اس طرف جا رہے ہیں۔ اس طرف جانے میں آپ نے کوئی کمی نہیں کیا، دوڑے، سب سے اچھی گاڑی سے گئے اور بہت دیر تک دوڑے۔ کیا ہوگا؟ آپ منزل پہ پہنچ پاؤ گے؟ آپ کی منزل کہاں تھی؟ دائیں طرف تھی، رائٹ ہینڈ پہ تھی۔ آپ دوڑ کہاں گئے تھے؟ لیفٹ ہینڈ پر تھے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح؟ امت کو جانا کہاں تھا؟ دائیں سمت جانا تھا۔ امت دوڑ کہاں رہی ہے؟ بائیں سمت دوڑ رہی۔ مطلب سمجھ میں آیا؟ جتنا دوڑو گے اتنا منزل سے دور ہوگے یا نہیں ہوگے؟ بائیں سمت جتنا آپ دوڑیں گے کیا ہوگا؟ آپ منزل سے دور ہوں گے۔ لیکن اگر دائیں طرف آپ چلتے، دھیرے دھیرے بھی قدم آپ اٹھاتے تو کیا ہوتا؟ آپ منزل سے قریب ہوتے۔ تیز نہ بھی دوڑتے، حالانکہ فاستبقوا الی الخیرات، نیکی کی جانب آدمی کو دوڑ کے جانا چاہیے، لیکن جتنے قدم بھی اٹھاتے آپ کیا کرتے؟ اپنے قدم کو منزل سے قریب کرتے۔ لیکن بائیں سمت آپ تیز بھی دوڑ کے جاؤ تو آپ کیا ہوگا؟ منزل سے دور ہو جاؤ گے۔ امام حسین نے دیکھا کہ امت کو جس راستے پر پیغمبر نے گامزن کیا تھا وہ راہ ولایت تھی، وہ راہ ولایت وہ جو ولایت پروردگار عالم تھی۔ اب یہ امت ولایت طاغوت میں جا کر، یہ جملہ قدر کریے گا، وہ امت ولایت طاغوت میں جا کر نمازیں پڑھ رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی بائیں سمت دوڑے جہاں اس کی منزل نہ ہو، یعنی ولایت اللہ میں پڑھی جانے والی 2 رکعت نماز انسان کو منزل سے قریب کرتی ہے۔ ولایت طاغوت میں پڑھی جانے والی نماز نہیں ہوتی ہے، یہ بت پرستی ہوتی ہے جو امت کو منزل سے دور کرتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہاں پر سرکار سید الشہداء نے دیکھا کہ اس امت کی اصلاح ضروری ہے۔ اس امت کی اگر اصلاح نہیں کیا گیا، ولایت طاغوت میں یہ امت ہے، اس امت کو واپس لانا ہے، اس امت کو مدار ولایت پہ واپس لانا ہے۔ اور اس امت کو مدار ولایت، یہ سرکار سید الشہداء نے پہلی مرتبہ کام نہیں کیا، یہی کام صدیقہ طاہرہ نے، محرم ہے بی بی سلام اللہ علیہ کا بھی ذکر ہو جائے نا، یہی کام صدیقہ طاہرہ نے بھی کیا تھا نا۔ وگرنہ صدیقہ طاہرہ کو خطبہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ بعضوں کو لگتا ہے کہ صدیقہ طاہرہ فدق لینے کے لیے گئی تھی۔ عجب معاملہ کرتے ہیں آپ، صدیقہ طاہرہ کہاں، فدق کہاں؟ فدق کی اتنی حیثیت نہیں ہے، جتنا بڑا بھی باغ ہو لیکن صدیقہ طاہرہ کی ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کہاں صدیقہ طاہرہ، کہاں باغ فدق؟ بہت بڑا باغ ہو، بہت بڑا باغ ہو، صدیقہ طاہرہ دفاع ولایت میں
امت کو جب دیکھ رہی مدار ولایت سے امت دور ہو رہی نا، صدیقہ طاہرہ اس کے دفاع میں آئی ہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ زہرا کا مقصد دفاع ولایت تھا اور زہرا کی ذوالفقار فدق تھی۔ پتہ نہیں بات آتے نہیں، زہرا کی ذوالفقار کیا ہے؟ وہ فدق ہے، وگرنہ اصل دفاع ولایت ہے۔ سرکار سید الشہداء نے بھی کیا دیکھا؟ اصلاح امت کرنا ہے۔ کہاں سے کرنا ہے اصلاح امت؟ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں پھر عرض کروں، بعض بیماریوں کا جو چھوٹے موٹے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو آپ بتائیے سر میں درد ہے تو وہ آپ کو ایک عدد دوا دیتے ہیں کس چیز کی، تھوڑا سے آرام ہو جائے، درد ختم ہو جائے۔ یہ آپ کا علاج نہیں ہوتا، یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے درد کو دبایا جاتا ہے۔ یہ جو آپ پین کلیئر دوائیں کھاتے ہیں کیا کرتی ہیں؟ علاج کرتی ہیں؟ علاج تو نہیں کرتی، یہ آپ کے درد کو کیا کرتی ہیں؟ دباتی ہیں۔ اور آسان کروں آپ کی خدمت میں، یعنی احساس درد کو ختم کر دیتی ہیں، وگرنہ بیماری تو اپنی جگہ پہ موجود ہے نا، بیماری تو بیماری ہے۔ آپ جا کے کسی بڑے ڈاکٹر سے کہیے کہ صاحب ہم نے کھا لیا 2 گھنٹہ آرام ہو گیا، آرام نہیں ہوا، وہ درد کو دبا دیا گیا۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں ہے؟ درد کو دبانا اور ہے، درد کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا اور ہے۔ حسین ابن علی درد دبانے نہیں آئے تھے، حسین ابن علی امت کی بیماری کو جڑ بتا رہے تھے کہ یہ بیماری کی جڑ یہ عام چیزیں نہیں ہیں، اصل چیز ہے کہ امت بیمار ہے، چونکہ امت ولایت طاغوت میں ہے۔ اس امت کو جب تک ولایت علی میں نہیں لایا جائے گا امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اس امت کو اصلاح ولایت میں لانا پڑے گا، لہذا سرکار سید الشہداء نے قیام کیا۔ اور خطبہ منع کو دیکھیے گا، میں انشاءاللہ اگر وقت رہا تو ان دنوں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہاں پہ جو یہ خطبہ منع کربلا کے بعد کا واقعہ نہیں ہے، کربلا کے زمانے کا واقعہ نہیں ہے، حاکم شام زندہ تھا اس کے زمانے میں سرکار سید الشہداء نے خطبہ منع دیا۔ اور خطبہ منع کو جا کر پڑھیے، سراسر پورے خطبہ منع میں ولایت علی کا ذکر ہے۔ پورے خطبہ منع میں اگر آپ دیکھیے، ان علماء کو حضرت نے متوجہ فرمایا کہ تم خاموش بیٹھے ہو، تم نے صلح کی چادر اوڑھ رکھی ہے، تمہارے اندر ذرا سی بھی حس نہیں ہے، تمہارے اندر ذرا سے بھی شرمندگی نہیں ہے، تم خاموشی سے بیٹھے ہو۔ اور پھر وہاں حضرت نے ایک ایک کلمے پر قسم کھا کر منع میں آئے ہوئے لوگوں سے گواہی دیا کہ میرا بابا ایسا تھا یا نہیں، میرا بابا ایسا تھا یا نہیں۔ وہ سارے فضائل حضرت امیر کے سرکار سید الشہداء نے پڑھے۔ کس لیے پڑھے؟ تاکہ امت کا علاج کیا جا سکے۔ امت کا علاج یہاں سے ہوگا، جب تک یہ امت ولایت پہ نہیں آئے گی۔ جب بھی امت غدیر کو بھولے گی، بیمار امت ہے، بے حس امت ہے۔ امت غدیر کو یاد کرے گی تو امت خدا کی بندگی میں آ سکتی ہے۔ اس کے لیے حسین ابن علی نے کیا کہا؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا والما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی وعلی علی ابن ابی طالب۔ یہ ہے سرکار سید الشہداء۔ لیکن ہاں جب ولایت کے لیے قدم اٹھاؤ گے تو یہ قدم آسان نہیں ہوتا، جان دینی ہوتی ہے، قربانیاں دینی ہوتی ہیں، اور حسین سے زیادہ قربانی کسی نے نہیں دی ہے۔ محرم میں اس سے زیادہ فضائل پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم آپ غور کرو، پورے سال محرم کا انتظار کرتے ہو، یوں تو سال بھر مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن محرم میں ایک الگ انداز ہو جاتا ہے نا، خطیب کا بھی، سامعین کا بھی۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ آنسو یوں نہیں نکل رہے ہیں۔ ایک بی بی ہے جس نے چاند رات کو ایک خون سے آلودہ کرتے کو آسمان پہ یہ آپ کا تعلق جو ہے نا اہل بیت سے، خود آپ کی آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے۔ اللہ اپنے دلوں کو مدینے لے کر چلو، مدینے لے کر چلو حسین ابن علی کے بارگاہ میں۔ کہاں بلایا گیا تمہارے مولا کو؟ دربار میں بلایا گیا۔ آقا دربار میں گئے، علماء کہتے ہیں آقا تنہا نہیں گئے، کیونکہ ابھی تو عباس موجود ہے نا، ابھی عباس موجود ہے، ابھی حسین تنہا کیسے جا سکتے ہیں؟ ابھی اکبر موجود ہیں۔ گئے داد العمارہ میں گئے، حضرت سے اس ملعون نے بیعت کا مطالبہ کیا، حضرت نے انکار بیعت کیا،
پھر وہاں ملعون ایک بیٹھا تھا، اس نے کہا اگر حسین ہاتھ چلے گئے تو پھر ہاتھ نہ آئیں گے، انہیں یہیں قتل کر دو۔ بس علی کے لال کو جلال آ گیا، کہ تیری مجال ہے تو مجھے قتل کر دے۔ خدا کی قسم عزادارو اس جملے کو سنیے گا، تیری مجال ہے تو مجھے قتل کر دے، یہ آواز کا بلند ہونا تھا نا، شہر جیسا بھائی عباس آ گیا۔ عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسین کو یہ جملہ کہتا، عباس موجود اور کوئی یہ کہہ دے، قبضہ شمشیر پہ ہاتھ ہے، لیکن عباس تو مقام تسلیم میں ہے نا، جو حسین کہہ دے وہی عباس کا دین ہے۔ نہیں بھیا جنگ نہیں کرنی ہے بس ارباب عزا۔ میں مولا عباس کو خطاب کر کے کہوں گا، مولا آج بھائی کی آواز بلند ہوئی، آپ دربار میں چلے آئے، اے میرے آقا ذرا عشر عاشور بھی آ جانا، ونظر یمینا و شمالا، ارے کبھی دائیں دیکھے گا، اجرکم علی اللہ، خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ اے میرے آقا ذرا چلے آؤ، تمہارا مولا بہت تنہا ہے، ایک بہن ہے جو بھائی کو سوال کر رہی ہے، بھائی اپنی غربت کو دیکھ رہا۔ ارباب عزا دربار سے واپس آئے، اب آپ اپنے دل کو لے جائیے، میں نے تو نہیں پڑھا ہے لیکن دل یہی کہتا ہے نا، جب حسین دربار سے آئے ہوں گے تو زینب بے چین ہے، زینب بے چین ہے۔ اب یہ بے چینی بھی کیوں ہے معلوم ہے؟ چونکہ زینب نے دیکھا تھا ایک مرتبہ ماں گئی تھی اور جیسے گئی تھی اور اس طرح واپس آئی، آج میرا بھیا گیا، عجب نہیں بڑھ کے گلے لگا لیا ہو، بھیا آپ واپس آ گئے۔ میں کہوں گا بی بی آج بھائی تو عباس کے ساتھ گیا تھا نا، ارے کل کربلا میں کیا کرو گی جب بھائی جائے گا اور کوئی خبر نہ آئے گی؟ وَشِمْرُ جَالَسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، اجرکم علی اللہ۔ ارباب عزا محرم کی تاریخیں بڑی تیزی سے گزرتی ہے، اپنی آنکھوں کو مت روکیے گا، یہ آنسو نکلنے تو نکلنے دیجئے، یہ فرزند زہرا کے غم میں جو آنسو نکل جائے یہ ہماری جنت کے ضامن ہو جائیں گے۔ ارباب عزا بہن نے بھائی کو گلے سے لگا لیا۔ اب عزیزو بھائی اپنی بہن سے کیا کہتا؟ بہن اب مدینہ چھوڑنا ہے۔ اللہ یہ جملہ بڑا ہے معلوم ہے، بہن اب مدینہ چھوڑنا، حسین اور مدینہ چھوڑ دے، ارے نانا کا مزار، بھائی کی قبر، ایک ماں کی پوشیدہ قبر، جہاں حسین ابن علی جانتے ہیں ماں کی قبر کو ہے۔ بس ارباب عزا بہن تیاری سفر کرو، بہن سفر کی تیاری کر رہی ہے، حسین ابن علی روضہ پیغمبر پہ آ رہے۔ خدا کی قسم حسین کا پیغمبر کی قبر اطہر پہ آنا شاید آپ سمجھو نہ سمجھو لیکن پیغمبر خوب جانتے ہیں، یہی حسین تھے نا، ایک مرتبہ نانا کی خدمت میں آئے نا اور دروازہ بند تھا، ایک زوجہ نے حسین کو واپس کر دیا، اللہ اللہ حسین جانے لگے، ایک مرتبہ پیغمبر روتے ہوئے باہر آ گئے، ارے تو نے یہ کیا غضب کیا میرے لال حسین، تو نے یہ کیا غضب کیا میرے حسین کو واپس کر دیا۔ بس ارباب عزا اتنی فرقت بھی پیغمبر کو برداشت نہیں تھی، اب وہی حسین ارے نانا کی مزار پہ آئے، اے نانا الوداع کہتے آیا ہو، اے نانا امت رہنے نہیں دیتی، اے نانا اپنے حسین کو خدا حافظ، اے نانا اپنے حسین کو خدا حافظ کہو، نانا نانا اٹھو ودا کرو۔ سارے مناظر یاد آ گئے نا، اللہ نانا کس طرح استقبال کرتے تھے، کس قدر کلیجے سے لگاتے تھے۔ عجب نہیں حسین نے کہا نانا آخری مرتبہ اپنے لال کو کلیجے سے لگا لیجئے، اے نانا حسین جا رہا ہے آپ کی قبر پٹے میں آ جاؤ، اے میرے لال جاؤ، شاید کہو تمہیں خدا کے حوالے کیا۔ عزیزوں میں کتنی رخصتی پڑھوں لیکن تیزی کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ ماں کی لحد پہ آئے، اللہ
اللہ اکبر۔ یہ عجیب مرحلہ ہے۔ ایک مرتبہ ماں سے کب جدا ہوئے تھے میں بتاؤں آپ کو، محرم ہے نا، بی بی زہرا پہ بھی گریا کرو۔ ایک مرتبہ جدا کب ہوئے تھے؟ جب زہرا اس دنیا میں نہیں رہی نا تو ماں کے پایتی آ کر کھڑے ہو گئے تھے، حسین زیارت کر لو۔ نہیں بابا، ارے میری ماں کا مرتبہ مریم سے کم نہیں ہے، اماں جب تک نہ بلائے گی حسین نہیں آئے گا۔ ماں نے کلیجے سے لگا لیا تھا، ارے بندے کفن ٹوٹ گئے تھے، اے میرے کربلائی لال، ارے میری آغوش میں آ جا، آج پھر حسین ماں کی قبر پہ آئے ہیں۔ اے اماں، ارے تیرا لال حسین آیا ہے، اماں حسین کو الوداع کہہ دیجئے۔ شیخ اماں، ارے چکیاں پیس پیس کے جس حسین کو پالا تھا، آج اسی حسین کو مدینے میں رہنے نہیں دیا جا رہا۔ اماں ودا کریے، اے اماں، ارے تیرا لال ہر مقام پہ تنہا ہو جائے گا۔ عجب نہیں جناب زہرا نے آواز دیا، اے میرے لال، ارے تو گھبرانا نہیں، جب اکبر کے سینے سے برچی نکالے گا تو ماں موجود ہوگی، جب قاسم کا پامال لاشا اٹھائے گا تو ماں موجود ہوگی۔ اے میرے لال، جب تیرے گلے پہ شبر خود خنجر چلائے گا کوئی نہ ہوگا لیکن ماں کہیں نہ جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار الہا تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما، ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ بار الہا تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ معبود، ہمیں جو حج و زیارات کے مشتاق ہوں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہا تمام دنیا میں شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما۔ بار الہا تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل انصاف امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔